العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے فضل فرمایا جمعۃ المبارک دیاں با برکت گھڑیاں نصیب ہویاں۔ الحمدللہ ساڈے ممبر و محراب تو اللہ دی توحید، حضور دی ختم نبوت، صحابہ و اہل بیت دی شان اور مقام دی آواز وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے موقع تے لگدی رہندی، اور اسی عقیدے وچ ہی اللہ نے نجات رکھی۔ اللہ دی توحید تے پکا ایمان، حضور دی ختم نبوت تے پکا ایمان، اور حضور دی پاک جماعت نو معیار حق مننا، اس تے پکا ایمان، اہل بیت اور آل رسول دی دلوں عزت کرنا، یہی ایمان۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا کوفے جانا، مدینہ چھوڑنا، مکہ پہنچنا، صحابہ کرام دا حضرت حسین نو کوفے جان تو روکنا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو اپنا قاصد اور سفیر بنا کے کوفے بھیجنا، حالات دا جائزہ لین لئی۔ یہ وہ چند گلاں نے کہ جڑیاں میں عرض کرانگا، تسی تو دعا کرو گے اللہ شرح صدر نال سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جدو انتقال ہون لگا، اور یاد رکھو اج دی ساری جڑی گفتگو ہے اے تاریخ تے مبنی، اور تاریخ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کسی جگہ تے غلط بھی ہو سکتی۔ تاریخ لکھن والا صحیح بھی لکھ سکتا ہے اور غلط بھی لکھ سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو انتقال ہون لگا، آپ نے اپنے بیٹے یزید نو وصیت فرمائی کہ میری وفات تو بعد کچھ اہل عراق تیرے مقابلے اکسان گے چند شخصیات دا نام لیا، جنہ چو حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور دیگر چند افراد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حسین ابن علی نو اکسان گے تیرے مقابلے دے اندر، بالفرض لوکاں دے کہنے تے اگر حسین تیرے مقابلے وچ آ جائے، اے بڑا جملہ غور نہ سننے والا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی، خال المسلمین، صحابی رسول، کہ اگر حسین تیرے مقابلے آ جائے اور تو حسین تے طاقت نال اگر گرفت پا لویں، حسین تیری گرفت آ جائے، حسین دی مخالفت وال نہ ویکھنا، حسین دے حسب نسب وال ویکھ کے درگزر کر جانا۔ تسی بھی تاریخ دے مارے ہو، تسی بھی امیر معاویہ دی بھی سبحان اللہ نہیں آکھی نا۔ کی فرمایا؟ حسین دی مخالفت وال نہیں ویکھنا، حسین دا حسب نسب دیکھنا ہے، نانا دیکھنا ہے، بابا دیکھنا ہے، نانی دیکھنی ہے، اماں دیکھنی ہے۔ امیر معاویہ جان دے ساننا ہے جتنا ساڑا مقام اور مرتبہ ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، اور مصطفیٰ حسین دا نانا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہو گیا، اس تو بعد جو کچھ یزید نے کیتا امیر معاویہ دا ذمہ دار نہیں ہے۔ باپ تو بعد اگر بیٹا کچھ کم کرے تو وہ باپ ذمہ دار نہیں ہوندا، باپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا گیا۔ کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی امیر معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے یزید کا دفاع ضروری ہے۔ واللہ دے بندے ہو، کل کو بندہ کھڑا ہو جائے گا آکھے گا نوح علیہ السلام دا دفاع کرن واسطے کنان دا دفاع ضروری ہے، پھر کی کرو گے؟ باپ اپنی جگہ، بیٹا اپنی جگہ، بیٹے دی سزا باپ نو نہیں دیتی جا سکتی۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد دی تربیت کرنے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی اولاد دی تربیت کرنے اپنی کوشش کر گئے نے، اگر اولاد جانے خدا جانے۔ حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہو گیا اور یزید نے پہلا خط لکھیا مدینے دے گورنر، انہیں کہا بھی حسین ابن علی
عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں میری بیعت واسطے تیار کرو، اگر یہ میری بیعت کر لین تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں قتل کر دو۔ خط پہنچیا مدینے۔ اس وقت حضرت امام حسین بیٹھے سی مسجد نبوی شریف دے اندر، دوپہر دا ویلا سی، گورنر دا بندہ آیا تو انہیں آکھیا جی توانوں گورنر ہاؤس دے اندر گورنر صاحب بلا رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی جڑا بے ٹیمہ میں نے بلا رہے ہیں نا، ایدھے وچ کوئی راز ہے، آخر نبی دا خون سی نا۔ فرمایا بھی ٹھیک ہے میں آ رہے ہیں۔ اس تو قبل باقی صحابہ ہجرت کر کے مکے پہلے چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر بھی، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی، عبداللہ بن عمر بھی، دیگر صحابہ حج دا زمانہ سی، پیدل سفر سن، وہ مکے چلے گئے۔ حضرت حسین نے اپنے چند ساتھیوں نے بلایا کہ میں گورنر ہاؤس سے جا رہے ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہویا میں تنوں آواز مارا گا، کوئی کوڈ وال دسے ہونے کہ اس طرح دی آواز آئے گی، فوراً تسی اندر آ جانا۔ حضرت حسین پہنچے گورنر ہاؤس دے اندر، انہیں خط سامنے رکھے۔ جدو خط سامنے رکھے تھے حضرت حسین نے پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اس ویلے خبر پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہو گیا ہے، اور جدو بھی کوئی مسلمان فوت ہوئے تو پھر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ دینے، جدو کوئی ہندو مر جائے تو کو پڑھ دے۔ میرے خیال سمجھتے گئے ہونے میں تو کیا کہ بھئی امیر معاویہ مسلمان سی تے حضرت حسین نے دکھ کیتا انہاں دی وفات دا۔ نال ہی انہیں آکے جی تسی میرے ہاتھ تے بیعت کرو یزید دے حصے دی۔ حضرت ہم دیو کہ گدی شدی طبیعت کیسی حضرت؟ سنے ایسے کو ڈلے مٹے ہو ٹھیک رہو تکڑے رہو حضرت، اللہ سلامت رکھے صحت دے۔ بیعت کرو جی یزید دے حصے دی، میرے ہاتھے میں لکھنا یزید نو جواب۔ ایتھے ذرا ہون واہ حسین آکھو تے میں گل کراں۔ ماشاءاللہ انی واہ بن دی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت حسین ابن علی نے فرمایا ہے گل سنو گورنر صاحب، اے علی دا پتر ہے، اے نبی دا خون ہے، اسی لوگ چھپ کے کدی بیعت نہیں کی تھی۔ آواز نہیں آئی یار تو اڈی، جڑا بندہ حسین دے حق چ نہ بولے وہ پھر نہ بولے نا۔ ہم نے چھپ کر کبھی بیعت نہیں کی، ہم نے چھپ کر کبھی کسی کو نہیں مانا، ہم نے انکار بھی کیا ہے تو علل اعلان، اور کسی سے پیار بھی کیا ہے تو علل اعلان۔ ہمارے بابے کی تاریخ پڑھو، لڑائی بھی لڑیے تے علل اعلان، رسائی بھی کیتی ہے تے علل اعلان، لڑے بھی ان تے علل اعلان، اگر کسی دے پیچھے پڑھیے تے علل اعلان پڑھیے، اندروں پڑھیے، لڑائی بھی اندروں کیتی ہے، رسائی بھی اندروں کیتی ہے۔ حسین چھپ کے بیعت کرے، خون رسول چھپ کے بیعت کرے، صدیق اکبر کی بیعت گواہ ہے، علل اعلان کی ہم نے، حضرت
عمر کے ہاتھ پہ بیعت علل اعلان کی ہم نے، عثمان کے دروازے پر پیر علل اعلان دیا ہم نے، معاویہ سے صلح علل اعلان کی ہم نے۔ ہم چھپ کے نہ عبادت کرتے ہیں، نہ چھپ کے کسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ عبادت بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کیسے ہوئی، اور اطاعت بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کیسے ہوئی۔ ساڑھے خاندان دی روایت ہے، جد نال بن دیئے او دے پچھے پڑھنے ہیں، جد نال نہیں بن دیئے او دے نال لڑنے ہیں۔ کیسی مدبرانہ گفتگو فرمائی حضرت امام علی مقام نے، فرمایا ایسے بیعت کروں گا لوگوں کو پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حسین گورنر ہاؤس سے اٹھا ہے۔ ایک شخصیت وہاں بیٹھی تھی، میں چونکہ ایک تاریخ کا طالب علم ہوں اور تاریخ کا احترام کرتے ہوئے میں کوئی بات نہیں کرتا، اس کا نام کیا تھا وہ بھی نہیں بتاتا۔ اس نے کہا گورنر صاحب حسین موقع نکل گیا، پھر قابو نہیں آئے گا، ہنے قتل کر دیو۔ گورنر نے آکھیا یار میں کیڑے ہاتھ نال آل رسول دے خون نو اس زمین تے گراؤں۔ حضرت حسین باہر نکلے، جناب حسین نے فیصلہ کر لیا کہ ہن مدینے میں سکون اور شاید کوئی نہ رہن دے، حالات ٹھیک نہیں، مکے ٹر جانے ہیں، جتھے باقی گئے نے میں بھی جانا، او ہے بلد امین۔ اللہ اکبر، آپ نے تیاری کی اور حضرت حسین نے راتوں رات اپنی فیملی نو کٹھیاں کیتا۔ 8 حضرت حسین دے بھائی نال ٹرے، علی دے بیٹے نال ٹرے، بھانجے بھتیجے نال چلے، مستورات نال چلیاں۔ یہاں ایک اور اعتراض بنتا ہے کہ جی حضرت حسین تو نکلے تو صحابہ ساتھ کیوں نہ نکلے؟ کوئی ایک روایت کوئی دکھا دے کہ حضرت حسین لڑائی کے لیے گئے تھے، یا حسین نے اعلان کیا تھا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، آؤ بھائی میرے ساتھ جہاد کے لیے؟ نہیں، خدا کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، میں نے صحابہ کو پڑھا ہے اور آپ نے بھی ہر جمعے صحابہ سنے ہیں، تھوڑے بولے ہو بھائی، میں نے قرآن میں صحابہ پڑھے ہیں، میں نے حضور کے فرمان میں صحابہ پڑھے ہیں۔ اگر حضرت حسین جہاد کی آواز لگاتے آؤ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، کوئی صحابی پیچھے نہ رہتا۔ جڑے میرے مصطفیٰ دے نال پوری زندگی کافرہ نال لڑتے رہے نے، اور نواسے دے آنکھیں نہ نکل سکتے سی۔ حسین کا تو وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ میں لڑائی کے لیے جا رہا ہوں۔ راتوں رات نکلے، حضور علیہ السلام دے روضہ اقدس تے جا کے حاضری دیتی۔ کہنے والا کہندہ ہے اللہ حافظ نگری نانے دی، اللہ حافظ نگری نانے دی، میں سفر طویل تے جاؤں سن آجز زہرا جائیاں دے وچ کربل ڈیرا لوآں، علی اصغر تے اکبر قاسم میں اپنے لال کو ہوا، انج میں شرطائی نہ کوئی پڑھ سکسی جویں میں قرآن سڑاؤں، ان حشر تائیں کوئی نہ پڑھ سکسی جویں میں قرآن سڑاؤں،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فیملی دے ہمراہ اپنے بچیاں دے ہمراہ اپنے ویران دے ہمراہ حضرت حسین نے حضور دے روزے تے حاضری دیتی اج آخری نگاہ حضور دے روزے تے اج آخری نگاہ حضور دی قبر مبارک تے اج آخری الوداعی ملاقات ہو رہی ہے تے مشیت کہہ دیئے کملی والے اٹھ کے ویک تیرا حسین ٹر چلے آئے جڑا تونگلی پکڑ کے مدینے دیاں گلیاں چ سیران کراندہ سی آج او حسین مدینہ چھوڑ چلے آئے جنہوں کندیاں تے بٹھا کے مدینے دیاں سیران کراندے سو آج او حسین مدینہ چھوڑ کے چلے آئے جنہوں گود وچ کھڑاندے سو آج او حسین مدینہ چھوڑ کے چلے آئے جنہوں سجدیاں دے اندر لمبے سجدے کر دے سو آج او حسین مدینہ چھوڑ کے چلے آئے جس واسطے تسی خطبہ چھوڑ دیں دے سو آج او حسین مدینہ چھوڑ کے چلے آئے حضرت حسین اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ آپ دی قبر مبارک تے گئے نے اپنے ویر امام حسن دی قبر مبارک تے گئے نے دیگر صحابہ کرام دے قبر مبارک تے ہو کے آخری راتوں رات تے عام رستہ نہیں جڑا مکہ مدینے تو مکہ جاندہ سی بلکہ گمرام رستے تو حضرت حسین پہنچ گئے مکہ دے اندر تے مکہ والے انہوں پتہ چلیا حسین آیا ہے مکے والے انہوں پتہ چلیا حسین آیا ہے اج دیو بندیاں دا نعرہ ہے ساڈا حسین اج بریلویاں دا نعرہ ہے ساڈا حسین اج وہابیاں دا نعرہ ہے ساڈا حسین اج شیعہ دا بھی نعرہ ہے ساڈا حسین پھر ساڈا بھی تے ایو نعرہ ہے میرا حسین اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبے حسین دے نانے دی شفاعت دا حقدار ہو جائے میرا حسین پڑھو سارے میرا حسین 4 دفعہ کہہ دیو میرا حسین میرا حسین کچھ بندے نہیں بول رہے میرا حسین جدہ ہے ہوتے بولے نا میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے میرا حسین اللہ میں طالب علم دعا کرنا جڑا بندہ میرے نال اے پڑھے میرا حسین کل حسین نانے دے کول کھڑا ہو گیا کہ میرا دیوانہ آیا ہے آقا جی پانی پلا دے او میرا حسین باغ جنت کا میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے اور کون ہو سکتا ہے میرے حسین کے سوا اور کون ہو سکتا ہے میرے حسین کے سوا جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے میرا حسین ماشاءاللہ میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے جس کے لیے ہزاروں یزید نے کیے جتن جس کے لیے ہزاروں یزید نے کیے جتن اگلے جملے تے مزہ آ جانا ہے جس کے لیے ہزاروں یزید نے کیے جتن وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج
تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ پتہ چل گیا اہل مکہ نو، پتہ چل گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو، حسین آیا ہے، نبی دے دل دا چین آیا ہے، حسین آیا ہے، ساڑھے دل دا قرار آیا ہے، حسین آیا ہے، ابن حیدر قرار آیا ہے، حسین آیا ہے، آمنہ دے لال دے دل دا ٹکڑا آیا ہے، حسین آیا ہے۔ صحابہ دوڑے دوڑے آئے نے، ادھر کوفیہ نو پتہ چلیا حسین مدینے جو مکہ تشریف لیا چکے نے، انہوں نے خط لکھنے شروع کی تے، حسین بنام خدا اساں یزید نو ولی عہد نہیں من دے، اساں یزید نو اپنا حکمران نہیں من دے، اساں یزید دی اطاعت قبول نہیں کر دے، تسی آ جاؤ اسی تواڈے حق تے بیعت بھی کرانگے، اسی تواڈے نال جیوانگے تے تواڈے نال مرانگے، اسی پکے حسینی آئیں، حالانکہ پکے نہیں سی، کچے سی، دغاباد سی، درپوک سی، ہزاراں خطائے۔ ایک تاریخی روایت دے مطابق 12,000 خطوط لکھے کوفیہ نے، او دے وچ کوئی انج دیاں تحریرہ بھی سن، حسین اگر تو نہ آیا قیامت والے دن تیرے نانے دی کول جا کے تیری شکایت لاوانگے، اسی بلاندے رہے حسین نہ آیا، اسی کے دے پیچھے نمازاں پڑھ لیاں سن۔ حضرت حسین نے کوفے جان دی تیاری کر لئی، صحابہ نو پتہ چلیا حسین کوفے جا رہے آئے، حضرت عبداللہ بن زبیر آ گئے، حضرت عبداللہ بن عباس آ گئے، حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، دیگر صحابہ کہندے نے اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنام خدا کوفے نہ جاؤ، اے کوفے والے دیاں بے وفائیاں بڑیاں مشہور نے، جنہاں نے تیرے بابے نال وفا نہیں کی تھی، جنہاں نے تیرے ویر حسن نال وفا نہیں کی تھی، انہاں تیرے نال بھی وفا نہیں کرنی۔ حضرت حسین نے محبت برے خط بھی کھائے، صحابہ کہندے نے نہ جاؤ، ایتھے رہو، تواڈا دشمن ساڑیاں لاشاں تو گزر کے تیرے قریب آئے گا، ورنہ سی جینے آئے تے تیرے نیڑے کوئی نہیں آ سکدا، اس واسطے کہ تو خون رسول ہے، تو مصطفیٰ دی خوشبو ہے، جدو آقا واسطے اداس ہونے آئے، اساں تیریاں زیارتاں کر لینے آئے، تیرا دیدار کر لینے آئے، اور حضرت محمد الرسول اللہ دی یاد نو تازہ کر لینے آئے۔ اے حسین ابن علی بنام خدا تم مصطفیٰ دے گلشن دی آخری نشانی ہے، حضور دے باغ دا آخری پھل ہے، مہربانی کر تو کوفے نہ جا، مکہ ڈیرا لا لے، اساں تیرے پہرے دار بھی ہیں، چوکی دار بھی ہیں، تیرے نانے دے وفادار بھی ہیں، تیرے باپ دے یار بھی ہیں۔ لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ چونکہ میں وعدہ کر لے، میں جوابی خط لکھ چکیا کہ میں آ رہا ان خون رسول وعدہ کرے تے نبھاوے نا، ایک کیویں ہو سکدا ہے؟ تے نالے رب دا قرآن کہندا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، او نہیں ہوندا جو بندے چاہندے نے، او ہوندا ہے جو آکھو یار اچھی آکھو، جو میں چاہنا وہ نہیں ہونا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہونا ہے۔ سارے کہندے نے حسین کربلا نہ جائے، سارے کہندے نے حسین کوفے نہ جائے، انہیں جانا سی کیونکہ اتے فیصلہ ہو چکیا سی۔ میں اپنے زبان تے اپنے ذوق جکواں کیویں نہ جاندے، کربلا دا ذکر اچھا کیویں ہوندا جے حسین نہ جاندا۔ انہاں کہ چلو تسی نہیں ہٹ دینا، پہلے آپ نہ جاؤ، اپنا کوئی قاصد سفیر بھیجو جڑا جا کے حالات دا جائزہ لے۔ انہاں کہ جی اے توڑا مشورہ ٹھیک ہے، میں کوئی اپنا قاصد بھیج دینا، آپ دا چچا زاد بھائی
حضرت مسلم بن عقیل بڑا شریف و طبع انسان، بڑا تقوی والا انسان، بڑا عظیم انسان۔ حضرت حسین فرماتے ہیں مسلم تو میرا سفیر بن کے جا، تو میرا قاصد بن کے جا۔ تے سفیر ہر ایرے غیرے نو نہیں بنایا جاندہ، سفیر با اعتماد نو بنایا جاندہ ہے۔ اس لئے حضور نے سفیر عثمان چنیا، حسین نے مسلم چنیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تیاری کر لئی، نال دو بیٹیاں نے ضد پھڑ لے اسی بھی نال جانے۔ ایک تاریخ دے اندر لکھے نام محمد، دوسرے دا تاریخ نے لکھے ابراہیم، کہنے لگے نہیں اسی بھی نال جانے۔ حضرت حسین نے دعاواں دے کے ٹوریا حضرت مسلم بن عقیل نو۔ آپ پہنچے لیں کوفہ، کوفے والیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دا بڑا استقبال فرمایا۔ ہزاراں بندیاں نے حضرت حسین دے ہاتھ بیعت، حضرت حسین دے حصے دی مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کی تھی۔ جدو ہزاراں دی تعداد حضرت حسین دے نعرے مارن والے نکل آئے، ہسی حسینی آئے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، متھے تے بھی لکھ لیا لبیک یا حسین، پر صرف اتے لکھن نال گل نہیں ہوندی جدو تک وچ نہ لکھیا جائے۔ ایک دبکے دی مار سی یہ سارے کوفے والے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، آپ کوفے دے گورنر سی، بڑے شریف و طبع انسان اور آل رسول دے بڑے دیوانے، حضور دے بڑے پروانے سے۔ شکایتی ٹٹو گئے، انہیں کہا تو گورنر کا دیں، گلی گلی حسین حسین دے نعرے پہ لگ دینے، ہر گھر میں جو حسین دے ترانے نے، ہر بندہ حسین دی ذات بیعت کیتی کھڑا ہے، مسلم بن عقیل دے آتے، کوئی کاروائی کر، گرفتاری کر، قتل کر دے، باغیے۔ اسے کہا صدقے تو اڈے، اے ہاتھ میں آل رسول دے خون لا رنگ لما، میں ٹھوکر مارا گا گورنری نو، میں لعنت پانا ہے اس اقتدار تے جد وچنا صحابہ دی عزت ہوئے نہ اہل بیت دی عزت ہوئے۔ گورنری چھوڑ سکتا ہوں، آل رسول دا دامن نہیں چھوڑ سکتا میں۔ تو اسی نہیں سبحان اللہ کی پتہ نہیں کتنی مستی جی بیٹھے ہو بھائی، جنہیں سمجھ دیو کہ دولت کوئی شے نہیں، آل رسول بڑی شے، اصحاب رسول بڑی شے، تو جنہیں چاہتے ہو کہ ساڑھا ایک ہاتھ صحابہ دے دامن نال، دوسرا اہل بیت دے دامن نال، پر ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیو اللہ جنہیں ہاتھ کھڑے کیتے ہیں، ہاتھ کسی غیر دے محتاج نہ ہو، انہاں ہاتھانوں اور اس پورے جسم نو کدی فالج، شوگر، کینسر، کوئی لا علاج بیماری نہ لگے۔ ایک باری پھر کہہ دے ہو صحابہ و اہل بیت دے دیوانے کہہ دے، اللہ اکبر، سلامت رہو، خدا عزت دے، ذلت توڑی نسلہ بچ بھی نہ آئے۔ اسے کہا میں نہیں کرنا، ادھروں CID رپورٹر دوڑیا گیا، تے دمشق جا کے یزید نو کہن لگا تو اپنے تخت تے بیٹھے مستے، کوفہ تیرے ہتھوں نکل گیا ہے، ہر جگہ حسین دے نعرے پہ لگ دینے، اگر حسین کوفے وچ آ گیا، حسین طاقت پکڑ جائے گا، تیرے مقابلے وچ آئے گا تے تیرا تختہ الٹ دے گا۔ اچھا حضرت حسین دے وہاں گمان وچ بھی نہیں سی کہ میں جا کے جنگ لڑنی، تے ادھر کی کہہ رہے ہیں حسین جنگ دی تیاری واسطے آیا۔ بصرے دا گورنر سی عبید اللہ بن زیاد، بڑا سخت قسم دا آدمی سی، آج بھی ہے کہ جڑا علاقہ بڑا کپتا ہوئے اتھے لوگی افسر چون کے لاندے، انہیں سمجھیا بھی اس حالات نو کنٹرول کوئی سخت دل بندہ کر سکتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ چو معذور کی، انہیں کیا جلدی جا کوفے دے جا کے حالات سوال اور نعمان بن بشیر نو معذور کر کے تو کوفے دا گورنر رہے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا چلاک بندہ سی، مکار بندہ سی، انہیں حجازی لباس پایا اور اپنے جسم دے اتے کپڑا پا لیا، چہرہ چھپا لیا
اور مغرب تے عشاء دے درمیان اس رستے تو آیا جڑا رستہ مکے تو کوفے والا ہوندا سی ادھروں حضرت مسلم خط لکھ چکے سنو حسین جلدی آ جاؤ کھیتی بڑی پکی ہوئی ہے حسین جلدی آ جاؤ کوفے والے بڑے وفادار نے حسین جلدی آ جاؤ اے توڑے دیوانے تے پروانے نے قرآن تے میرا ہاتھ تھے اچھی ذرا دسنا وہ دلان دیاں جانن والا کانے کل کی ہونے جانن والا کانے حضرت مسلم نو کی پتا سی آنن فانن حالات تبدیل ہو جانے نے آج جڑے حسین دے نعرے پہ مار دینے کل ووٹ نہ یزید نو دے دینا ہے آج جڑے بہادری پہ دکھان دینے کل سمندر دی جھگ طرح ابن زیاد دے سامنے بہ جانا ہے جدو آیا مکے تو راستے تو کوفے والے ابن زیاد لوگ کی دوڑے بار سمجھیا حسین آ گیا ہے حسین آ گیا ہے اہلم و سہلا مرحبا یا ابن رسول اللہ نعرے مار دے باہر نکل آئے اندر ادر ابن زیاد کوے گل تے ٹھیک سی کوفہ نکل گیا یزید دے ہتھوں پہنچیا سیدھا گورنر ہاؤس دے سامنے ایک بندے جرت کی تھی ہو سکیا حسین ہوندا تے منہ کو لکاندا آئے آئے حسین ہوندا تے منہ کو لکاندا جڑا منہ لکائی پھردا نہ چکر ہو رہے انہیں جا کے کھچیا ادھر چادر ادھر نقاب وچو ابن زیاد بس پھر حالات تبدیل ہو گئے پیروں چو زمین نکل گئی کپی تاری ہو گئی انہیں جا کے سیدھا جا کے دکھایا اپنا حکم نامہ نعمان بن بشیر نو گرفتار کر لیا آپ گورنر دی کرسی تے بیٹھ گیا تے صبح سویرے مسجد جا کے اعلان کیتا خبردار جڑا حسین دا نام لے گا وہ دا مکان مسمار کر دیتا جائے گا وہ دی جائیداد ضبط کر لی جائے گی وہ دے بچیاں نو تہتے کر دیتا جائے گا وہ نو تختہ دار تے چڑھا دیتا جائے گا جڑا مسلم بالعقیل نو پناہ دے گا وہ دے پیچھے نماز پڑھے گا وہ دا نہ لوے گا انہوں بھی تختہ دار تے چڑھا دیتا جائے گا کاش کہ وہاں کوئی بلال ہوتا کاش کہ وہاں کوئی عمر ہوتا کاش کہ وہاں کوئی علی ہوتا اعلان ہو گیا چلا گیا اپنے گورنر ہاؤس واپس غالباً تاریخ لکھے کہ مغرب دی نماز تھی حضرت مسلم بالعقیل جماعت پہ کران دینے نماز پہ پڑھان دینے تے چند 100 بندہ یا چند درجن بندے حضرت مسلم دے پیچھے نماز پہ پڑھ دے سن تے ایک دوڑیا بندہ مسجد دے بوئے تے کھڑے ہو کے اعلان کرن لگا اے تسی ابن زیاد دا اعلان نہیں سنیا تسی پھیرے دے پیچھے نماز پہ پڑھ دیو مارے جاؤ گے میں نہیں کہہ رہا قرآن میرے سامنے نہ میں تنقید کر رہا اینج کھڑے سن نا اینج تے جنہ سنیا نا کہہ صاحب جنہ سنیا نا بھئی ابن زیاد نے اے گل کیتی ہے انہاں اتھے ہی نماز دے وچ ہاتھ چھڑ دیتے نماز میں ہاتھ چھوڑ دیے مثلا میں نماز پڑھتا ہوں اگر میں جان بوجھ کے ہاتھ چھڑ دیں نماز دے وچ ساڑھے مسئلہ کی نماز ٹوٹ جائے گی اس طرح دوسرے دے مسئلہ کے چاہیے بھی جان بوجھ کے ہاتھ چھڑ کے اگر پڑھ دے ہوئیے تھے جان بوجھ کے بن لئیے تھے ہاتھ چھڑ دیتے انہیں کہا پاگلو نماز پڑھ دے سو ہاتھ چھوڑ دیئے کیا ہوا انہیں کہا جی یہ سانو کوئی پوچھے گا نا بھئی تسی یہ دے پیچھے نماز کیوں پڑھئیے اسی کہیں گے اسی اے میں ہی کھڑے سی انجی بھلا نماز ہوندی ہے لمحے پہ جاؤ سا کٹ لو ہے تو انہوں خدا مدینے لے جائے ہم ایسے ہی کھڑے تھے اللہ کی قسم ہم نے اس وقت بھی ان کو نہیں چھوڑا ہم نے آج بھی ہاتھ نہیں چھوڑے ہم کل بھی صحابہ و اہل بیت کے ساتھ تھے ہم آج بھی صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ہیں اور قیامت تک ہر سنی صحابہ و اہل بیت کا نعرہ لگاتا رہے گا شان صحابہ شان صحابہ
شان صحابہ، شان اہل بیت۔ عشاء دی نماز ویلے حضرت مسلم بن عقیل کلے رہ گئے، ایک بھی پیچھے نہیں سو، جنہ نعرے مارے سن لبیک یا حسین، ایک بھی نہیں پیچھے۔ پردیسی مسافر دو بچیاں دی انگلی پکڑ کے ہر کوئی اندروں کنڈیاں لا کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسافر چل دے جا رہے ہیں کوفے دیاں گلیاں دے اندر، کونے جڑا دروازہ کھولے، ایک دروازے کلو گزرے، حضرت ہانی بن عروہ کھلوتے سن، انہاں ویکھیا کوئی شائع ہنیرے وچ نظر آ رہے نے۔ وہ جدو حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، کہنے لگے بابا جی رات گزارنی ہے، میں نو ذرا رات ٹھکانہ دے دیو، اس رات دے بدلے کل قیامت والے دن تنو حضور دے نال ٹھکانہ لے کے دے آنگے۔ اندر لے کے گیا، پوچھیا کون ہو؟ چراغ جلایا، حضرت مسلم دی زیارت ہو گئی، نالو دے دو بچیاں دی بھی زیارت ہو گئی۔ قسمت جاگ پئی، اندر بٹھایا، کھانا کھلایا، کنڈی لا دیتی، خفیہ رکھیا۔ ادھر سی آئی ڈی رپورٹر تے جاسوس دوڑے ہوئے نے، پتہ کرو مسلم کے دے گھر ٹھہریا ہویا ہے۔ آخر کار رپورٹ مل گئی، آخر کار سی آئی ڈی ہو گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل نوحانی بن عروہ نے پناہ دیتی ہوئی ہے۔ صبح سویرے اج دن نسی چڑھیا کہ آ گئی ابن زیاد دی پولیس، نکلے ہانی بن عروہ باہر، لالیاں ہتھ کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں، پیش کر دیتا ابن زیاد دے سامنے۔ ابن زیاد کہن لگا تو اعلان نہیں سی سنیا؟ انہیں کہا جی سنیا سی، پھر تو منیا کیوں نہیں؟ اسا کیا حکم کی ہے؟ کہنے لگا جلدی کر، اے مدینے دا مہمان ساڑھے حوالے کر دے، ورنہ تنو تختہ دار تے چڑھا دے جائیں گے۔ حضرت ہانی کہندے نے پاگے لو، جان دے دیاں گا پر مدینے دا مہمان نہیں دیاں گا، جان دے دیاں گا، تختہ دار تے چڑھ جاواں گا، لیکن مدینے دا مہمان نہیں دیاں گا۔ پھر عام مہمان مدینے دا نہیں، میرے مصطفیٰ دے خون دا ایک قطرہ ہے، میرے مصطفیٰ دے گلشن دا ایک پھل ہے، آل رسول دا ایک مہکتا ہوا چمن دا ایک بہترین پھل ہے، پھل ہے توڑی۔ اسا کیا جان بچا، انہیں کہا تو چھڑ تو ایمان بچا، اسا کہا جان کی فکر کر، ہانی کہتا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کر، کل قیامت والے دن تو بھی اللہ کے دربار میں آئے گا، میں بھی اللہ کے دربار میں آؤں گا۔ کیا جواب دے گا تو دشمنوں میں کھڑا ہوگا، میں دوستوں میں کھڑا ہوں۔ جلاد نو آرڈر دیتا گردن قلم کر دے ہو۔ ہانی بن عروہ شہید ہو گئے، ہانی دے قبیلے والے سردار جڑے بھی نوجوان کٹے ہو کے حضرت مسلم دے کول آ گئے، کہنے لگے اسی بدلہ لوانگے۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ دا کر چھڑیا، سارا دن گزر گیا، زخمہ چور سن، لڑائی ہوئی، لیکن نوجوانہ نے مسلم دے قریب نہیں آن دیتا۔ رات ہو گئی، ہانی دا گھر چھڑیا، حضرت مسلم تے رات نو پھر چلے کہ کسی اور گھر چلیے۔ قاضی بن شریح، قاضی شریح سی بڑا بزرگ آدمی سی، نیک آدمی سی، بڑا منصف مزاج آدمی سی، بڑا عادل سی، اس دے گھر چلے گئے۔ تو کہنے لگے قاضی جی میں مدینے دا مہمان، میں مصطفیٰ دے گلشن دا پھل، میں حسین دا سفیر تے قاصد وہاں، میں نو انج کرو رات ٹھکانہ دے دے ہو، صبح میں کسی اور رستے تو چلا جاواں گا۔ اے تو میرے بچے نے تیرے کول امانت نے، لڑائی ساڑھے نالے بچیاں نالتے نہیں، بچے تے سارے آندے سانجے ہوندے نے، اگر کوئی قافلہ مدینے جا رہا ہوئے میرے بچیاں نو نالا دینا، ایک گردے شردے پہنچ جان گے مدینے۔ قاضی شریح نے کیا میری ضمانت ہو گئی۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل
عقیل نو دن دہاڑے دن چڑھیا تے آپ نو گرفتار کر لیا سر تو لے کے پیرا تک زخمہ وچ چہور مسلم بن عقیل ہے پیاس دی شدت سا رہی ہے حضرت دی ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے مسافر بے نوا جا رہا ہے ایک خاتون کٹورا پانی دا بھر کے آ رہی ہے حضرت مسلم کہندے نے امی جی ایک گھٹ پانی دا پلا دے میں وعدہ کرنا کل قیامت والے دن اِنَّا آتوئینا کل کوثر خاتون دوڑی دوڑی آئی ہے اس نے آکیا قیدیاں نو پانی پلانا تے ثواب دا کم ہے مسافرہ نو کھانا کھلانا تے ثواب دا کم ہے دوڑی آئی کٹورا بڑیا پیالہ بھریا پانی دا حضرت مسلم دے ہاتھ رکھ دیتا ہاتھ کڑیاں والے ہاتھاں دے نال حضرت مسلم نے جدو منہ نال پیالہ لایا ایک بدبخت نے تلوار ماری حضرت مسلم دے ہونٹ کٹ گئے اور خون آلود پیالہ ہو گیا آپ نے پیالہ زمین تے رکھ کے آکھے اللہ جے نہیں پین دیندہ تے میں تیری رضا تے راضیاں آپ اندازہ کرو کس کیفیت دے اندر ابن زیاد دے دربار دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نو پیش کیتا گیا اقتدار دا نشہ بھی بڑا عجیب ہوندے کرسی تے بیٹھا سی گرجدار آواز نال بدتمیزی نال بول کے کہنے لگا اور مسلم بغاوت کی تیجے فرمایا کس دی حاکم وقت دی فرمایا ظالم دے نال بغاوت کرنا ہے میرے محمد دی سنت ہے لیکن باغی ہم نہیں باغی تم نے آ کے سارے شہر کا امن خراب کیا حضرت مسلم کہنے لگے اسی آپ نہیں آئے سانو بلایا گیا ہے اے تاریخ دا عجیب موڑ جے کنا بلایا ہے تو جنہ جنہ صدیہ سی انہاں دے قبیلیاں دے وڈے وڈے سردار وڈیاں وڈیاں پگاں لمبے لمبے چولے پائے ہوئے بیٹھے کرسیاں تے ابن زیاد دے نال چمچے کڑچے انہاں کہ اے جڑے بیٹھے نا تیرے نال اے سانو صدن شامل اس نے بڑے غضبناک نگاہوں سے دیکھا کیوں اے آپ نے بلایا ان کو مکر گئے سر ہلان لگ پے کہنے لگے جی قسم لے لو اساں کوئی نہیں صدیا بھلا اسی ایسے ہو سکنے آئیں اسی تے اپنے حکمرانہ دے بڑے وفادار ہیں اسی تے توڑے تابدار ہیں جدو دے تسی آئے ہو توڑے نال ہی آئیں ہر ویلے توڑا ساتھ پہ دینے آئیں لہذا اسی کیویں انہوں بلا سکنے ہیں معاذ اللہ ایک غلط بیانی کر رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا باقی ظلم مرضی کر لو پر محمد دے خاندان نو جھوٹا نہ کہو اسی سچے آئیں تے سچیاں دے نال آئیں اسی اللہ دا قرآن پڑھے آئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین اللہ دا قرآن پہ کہندا جے اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو تے ساتھ دیو سچیاں دے نال ہو جاؤ ساڈا جھوٹیاں نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے ساڈا نبی بھی سچا ہے ساڈا علی بھی سچا ہے ساڈی ماں بھی سچی ہے ساڈا حسین بھی سچا ہے ساڈا حسن بھی سچا ہے ساڈا خون بھی سچا ہے خاندان رسول غلط بیانی نہیں کر سکتا کافی دیر تک بحث و مباحثہ ہویا مذاکرات دے اندر
ٹیبل ٹاک دے اندر گل بات دے اندر حضرت مسلم نے انہوں نمبر نہیں لین دیتا آخر کاروں نے آکھیا جلادہ نو انہوں جناب لے جاؤ گورنر ہاؤس دی چھت تے ایدہ سر قلم کر کے اور گلی وچ سٹ دے ہو جڑے تھوڑے بہتے ہمدردی رکھ دے رہے حسین تے مسلم نال جدو ایدہ سر ویکھن گے انہاں دے پیتے پانی ہو جانگے وفاواں ختم ہو جانگیاں رستے صاف ہو جانگے حضرت مسلم بالعقیل نو لے گئے گورنر ہاؤس دی چھت تے کہن لگے مسلم آخری کوئی تمنا ہے فرمایا سیڈ تے ہو جاؤ نانے دا پڑھایا سبق دہرا لین دے ہو 2 رکعت نماز صلاۃ الخوف پڑھ لین دے ہو ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں قبلہ رو کھڑے ہوئے نے اللہ اکبر سجدے تو سر رکھیا ہے بے ایمان نے ماری تلوار آپ دا سر تن تو جدا کر دیتا اور آپ دا سر گوفے دے بازار وچ سٹ دیتا تے جڑے لوگ باہر کچھ جمع سن حضرت مسلم دے نال تاون کرن والے جدہ انہاں نے کٹیا سر ویکھیا ایک ایک ہو کے کھسک گئے تنہا حضرت مسلم دا سر پیا سی آپ دا دھڑ مبارک چکیا تے جا کے چوک وچ لٹکا دیتا اعلان کر دیتا اج تو بعد جڑا حسین دا نا لوے گا او دا حشر بھی انجدہ کیتا جائے گا جڑا جدید دی خلافت دی بغاوت کرے گا او دا حشر بھی انجدہ کیتا جائے گا رہندے کھیندے بھی چلے گئے ادھرو اللہ دا کرنا ایسا ہویا جس دن مسلم شہید ہویا اس دن حضرت حسین نے مکہ چھڑ کے کوفے وال سفر شروع کر دیتا کوئی شٹلیٹ نظام نہیں کہ فوراً کوئی پیغام پہنچ جائے اللہ دسے تے پتہ لگے ادھروں اعلان ہو گیا جڑا مسلم دے 2 بچے گرفتار کر کے لے آئے گا انہوں انعام دیتا جائے گا ایک قافلہ تاجران دا کوفے تو جا رہے اسی مدینے وال قاضی شرح نے چند پیسے بھی دے دیتے نال کھانا بھی دے دیتا اپنے بیٹے اسد نو کیا پتر فلاں دروازے تو صبح ایک قافلہ مدینے روانہ ہوئے گا انہاں بچیاں نو قافلے دے نال ٹور دینا نصیحت وصیت کر دینا خیال نال پہنچا دینگے جدو انہاں دا بیٹا اس دروازے دے پہنچیا 10-15 منٹ پہلے قافلہ روانہ ہو چکیا سی اس کا پتر اے رستہ جے او جانوران دیاں گلے دیاں ٹلیاں پیاں کھڑک دیاں نے اوٹاں دیاں آواز سن دے جاؤ تے دوڑ کے پیچھے مل جاؤ اے تنو مدینے لے جانگے انہاں دی ہور تدبیر اتے ہور تقدیر دوڑو 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 نہ ویکھنا پرت پچھوں او دیکھو قافلہ جامدائے جندڑی مار کے دوڑے جان دویں ایک ڈگے تے دوجا اٹھامدائے کالی رات وچوں موت پئی نظر آوے پر راہ وطن دا نظر نہ آمدائے تھک کے بیٹھ جاندے ڈر کے دوڑ پندے تھک کے بیٹھ جاندے ڈر کے دوڑ پوندے پر راہ وطن دا نظر نہ آمدائے چھوٹے آکھیا بھائی جان میرے ہن میرے کلو نہ دوڑیا جامدائے وڈے چک لیا چھوٹے نو موڑیاں تے چھوٹے بھائی دا بھار وڈامدائے دوڑے گئے تے جنہاں نے تسی نہیں ویکھے تھل دے علاقے میں ویکھے ہوئے نے ساڑھا علاقہ وہ انجدہ ہی سی پہلے دیننو ایک ساڑھی خالہ سی فوت ہوگی اللہ دی قبر تے جنت اللہ تعالیٰ رحمت برسائے اور جنت عطا فرمائے وہ اممہ جی دینے 11 بجے گئیاں کانے کونے توڑن لکڑیاں توڑن اپنے گھر تو ایک ایکڑ دے فاصلے تے پھول گئیاں تے او دی جو دوسرے کنارے تے جا نکلی وہ تے بچے سی پردیسی سی ادھروں پردیس تے جنگل بیابان راستہ بھول گئے قافلہ کدھر گیا بچے کدھر گئے
ادھروں پو پھٹ گئی دن چڑھ گیا حضرت سلطان باہو بولیا چڑھ چنا تے کری رشنائی تیرا ذکر کرے دے تارے وچ پھران نمانے لالا دے ولجارے کوئی پردیسی نہ ہووے تے کک جنا تو بارے تاڑی مار اڈاؤ اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے اللہ اکبر آخرکار ایک خوہ دے اندر ایک کھجور دا درخت نال لگایا سی تے کھجوراں دے خول ہوندے نے مڈ ہوندے نے بڑے بڑے خوہ دے نال پہنچے اس خول دے اندر تھکے ہوئے سی انج کر کے جان بچان لئی بیٹھے دونوں نوں نیند آ گئی ایک خاتون کسے خاندان دی کنیز نکرانی لونڈی سی وہ خوہ تو پانی لین گئی اس جدو خوہ وچ جاتی ماری دو سائے نظر آئے اچانک ویکھیا کھجوراں دے خول وال تے دو سونے شہزادے سید سونے ہوندے نے سید بڑے حسین ہوندے سید دا اگر رنگ کالا بھی ہوئے تے چہرے دا نور دستا ہے کسی اصلی دا بیٹا تسی کون ہو ڈر کے اٹھ بیٹھے گھبرا گئے پھر خراب ہو گئی انا للہ بھئی اللہ دی قسم ہے میں اس کڑی نوے کی جڑے آیا ویسے ویچو تھوڑا تھوڑا حیران بھی ہاں بھی آج یہ کڑی انہی مٹھی کیوں پہ چل دی وہ بدبخت چلی بھی جان دی حیرانگی ہو گئی یار یہ تو شکر ہے کاری نعیم صاحب دا جی نے میرے شگید نے ہاتھ مارے ہے بھی حضرت نے دسو بھی اس گھڑی تو نہ رہو اور میں حلفن کہنا حضرت جی کہ میں سوچیا سی بھی 2:05 تے تقریر چھڑاں گا اور بدبخت 5 بجن تے میں چھڑاں تقریر یہ بھی لگتا ہے یا میرے نہ رل گئی یہ توڑے نہ رل گئی کہتے آ کے تو لکمہ دیتا ہے نہ ارے دا نہ پرے دا ان گال میں کتے چھڑاں وہ توڑا واقعی وقت زیادہ ہو گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین باقی تقریر نشار آئندہ حضرت جی خدا دا واسطہ